السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رولز آف ریسائٹیشن، تلاوت کے قواعد۔ تلاوت کے قواعد ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا قاعدہ، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آئے تو لام اور را آنے کی صورت میں بلا غنہ، جبکہ باقی چاروں حروف آنے پر غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسرے میں مدغم کرنا، اسی طرح ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ادغام جب کریں وہ مدغم کرنا ہوتا ہے، ملانا ہوتا ہے۔ یرملون یہ حروف ہیں، اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک لفظ کی شکل میں ان کو بنا دیا گیا ہے تاکہ یہ یاد رہیں۔ اصل میں یہ الگ الگ حروف ہی ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ قاعدہ کیا تھا؟ نون ساکن جہاں پہ آ جائے، جس لفظ کے آخر والا حرف نون ساکن ہو یا تنوین آخری حرف پہ آ جائے، اس کے بعد ان حروف میں سے کوئی ایک حرف اس کے آگے آئے اگلے کلمے میں سے۔ اگلے کلمے سے مراد اگلا لفظ جو ہوگا، وہ جو لفظ ہوگا ان میں سے کسی ایک حرف سے اگر شروع ہوگا تو اس کا رول کیا ہے؟ لام اور را ہونے کی صورت میں غنہ نہیں کریں گے، جبکہ یا، میم، واو، نون ہونے کی صورت میں ہم غنہ کریں گے۔ اب تھوڑا سا مثالوں کے ساتھ ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے اور اس کو اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یا، یہ دیکھیں، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہاں پہ لام کے اوپر تنوین آئی۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے اگلے کلمے کا شروع والا، کیونکہ اس کلمے کو فویلن ایک کلمہ ہے، اس کو ہم نے یومئذ دوسرے کلمے کے ساتھ ملانا ہے۔ اب پہلے حرف کا آخر میں نون ساکن ہو یا تنوین ہو، پہلے کلمے کے آخر والا حرف نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اگلے کلمے کا پہلا حرف ان میں سے کوئی ایک ہو، پھر یہ والا کا نون لاغو ہوگا۔ اب ان میں سے یا جو ہے وہ آ گئی اور پیچھے تنوین تھی، تنوین کے بعد جب یا آئی تو یہاں پہ غنہ لازم ہوگا۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وقف کرنے کی وجہ سے نون کو ہم ساکن پڑھیں گے۔ یا کے آگے کیا آیا؟ را، یہ دوسرا حرف را، مِن رَبِّکَ، را کی صورت میں یہ ہوتا ہے، را اور لام کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے، تنوین کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو نون کی آواز نکلتی ہے نا، جیسے لام، دو پیش لون، یہ نون کی آواز جو نکلتی ہے وہ تنوین میں سے بھی نون ساکت ہو جاتی، گر جاتی، یعنی پڑھی نہیں جاتی، لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی۔ اسی طرح ادھر یہ میم زیر نون را مر پڑھیں گے، نون کی آواز ہم نے نہیں نکالنی، لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں یہ ساکت ہو جائے گا، میم کو ڈائریکٹ ہم نے رے کے ساتھ ملانا ہے، پھر ہمارا یہ تلفظ صحیح ہوگا۔ اگر ہم اسے پڑھیں مِن رَبِّکَ، یہ غلط ہوگا، نون کی آواز یہاں پہ نہیں آنی۔ مِن رَبِّکَ را کا ہو گیا، اب آگے ہے میم، رسول من اللہ صحفا مطہرہ، یہاں لام کے اوپر تنوین اور نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حروف آئے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے میم آگے آ گئی، میم کے بارے میں ہم پڑھے تھے، تنوین کے بعد میم آئی، یہاں پہ غنہ لازم ہوگا، یہاں بھی فا کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد میم آئی، یہاں بھی غنہ لازم ہوگا۔ رسول من اللہ صحفا مطہرہ، یہ تا جو ہے ساکن ہونے کی وقف ہونے کی وجہ سے ہا میں بدل جائے گی اور ساکن ہو جائے گی۔ میم کا بھی ہم نے مثال سے سمجھ لیا، اب آگے آئی لام، اکلل لما، لام کا بھی وہی قاعدہ ہے جو تقریباً را کا ہے کہ یہاں پہ جب ہم نے لام اور را آ جائے، جو نون کی آواز اندر آتی ہے نا تنوین کی صورت میں یا نون ساکن کی صورت میں، وہ نہیں ہم نے نکالنے۔ اگر اس کو ایسے پڑھیں گے اکلن لما،
یعنی ساکن میں جو نون لام دو زبر لن ہوتا ہے وہ ہم تھوڑی سی نون کی آواز نکال کے اگر اگلے لام کے ساتھ ملائیں گے تو غلط ہوگا. یا ڈائریکٹ لام کو لام کے ساتھ ہی ملا دینا ہے. جو اندر نون کی آواز تنوین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ ساکت ہو جائے گی، اسے ہم نے نہیں پڑھنا. اکللما، آگے آ گئی واو. سراجم وہاجا، اب جیم کے اوپر آئی تنوین، اس کے آگے آیا واو. سراجا ایک کلمہ ہے، وہاجا ایک کلمہ ہے. اس کلمے کو جب ہم نے اس کلمے کے اندر مدغم کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، ملانا ہے، پیچھے تنوین آ گئی، آگے یرملون میں سے ایک حرف آ گیا تو یہاں پہ غنہ لازم ہوگا. صرف لام اور را کے ساتھ غنہ نہیں ہونا، وہاں پہ بلا غنہ، بلا غنہ ہم ادغام کریں گے، باقی چاروں کے ساتھ غنے کے ساتھ ادغام کریں گے. تو اسے ہم پھر ایک دفعہ پڑھتے ہیں. سراجم وہاجا، یہاں پہ وقف کی وجہ سے ایک حرکت، تنوین ختم ہو کے صرف ایک حرکت باقی رہ جائے گی. آگے آ گیا نون آخری، من نعمت، نون ساکن آئی. نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. نون ساکن کے بعد نون آئی تو کیا ہوگا، یہاں پہ غنہ ہوگا کیونکہ من یہ ایک کلمہ ہے، نعمتین ایک کلمہ ہے. اس کلمے کو ہم نے اس کے اندر مدغم کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، دونوں کو ملانا ہے. تو پھر کیا رول ہے کہ یا میم واو نون پہ غنہ، را اور لام پہ بلا غنہ. تو یہاں پہ پھر ہم نے غنہ کرنا ہے. من نعمتین. قاعدہ نمبر 2، تنوین کے بعد حمزہ وصل ہو تو وہاں ایک نون کے نیچے زیر لگا کر اگلے حرف سے ملاتے ہیں اور تنوین کی جگہ صرف ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے اور اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں. حمزہ وصل کیا ہوتا ہے؟ جو لام طریف کے ساتھ الف آتا ہے، ال لگا کے ہم بعض چیزیں جیسے الارض، السماء، الدنیا، اس طرح لفظ لکھتے ہیں نا، ال لگا کے، وہ جو ال کا الف ہوتا ہے اسے حمزہ وصل کہتے ہیں. اب قاعدہ کیا ہے، تنوین ہو، ایک لفظ ہے اس کے آخر میں تنوین آ گئی، اب جو اگلا لفظ ہے وہ حمزہ وصل سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ تنوین کو کیسے ملانا ہے. تنوین کی ایک جو حرکت ہے وہ ختم کر دینی، یعنی تنوین ختم ہو جانی، صرف ایک حرکت رہ جائے گی. اصل میں یہ تھا بزینتین، تین نہیں اب رہے گا، یہ صرف تی رہ جائے گا اور ایک چھوٹی سی نون لگا کے اس کے نیچے زیر لگا کے اگلے حرف کے ساتھ ملائیں گے. عموماً ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اس طرح چھوٹی سی نون ہوتی ہے بہت سے لفظوں کے ساتھ جن کے نیچے زیر لگا کے اسے اگلے حرف کے ساتھ ملایا گیا ہوتا ہے. وہ اصل میں یہ نون اس تنوین کی ہوتی ہے جسے تنوین سے الگ کر کے اگلے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اصل میں تھا بِزِينَةٍ. تین کو تو ہم پھر یہ اس کے ساتھ نہیں ملا سکتے نا، پھر وہ کیا تنوین ختم کی، ایک نون تنوین کی نون ہی سمجھ لیں کہ اس کے نیچے زیر لگا کے اسے کواکب کے ساتھ ملایا. اس نون کو ہم کیا کہتے ہیں، نون قطنی. یہ تنوین کو ختم کر کے اگلے حرف کے ساتھ پچھلے حرف کو ملانے کے لیے لگائی جاتی ہے. تیسرا قاعدہ کیا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد والا لفظ اگر بے سے شروع ہو تو نون ساکن اور تنوین میم میں بدل جائے گی. یہ بھی آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے بعض جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ اوپر چھوٹی سی میم ہوتی ہے بعض لفظوں کے اوپر، اور جو پچھلا حرف ہوتا ہے اگلے حرف جس پہ میم ہوتی ہے اس کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم جو صحیح حرف ہوتا ہے جو لفظ کے اندر ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور میم کے ساتھ جا کے پھر پچھلے حرف کو ملاتے ہیں. کیونکہ قاعدہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لفظ با، یہ شرط ہے، نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس کے بعد با آ جائے، با والا حرف آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، ہم نے وہ نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل دینا ہے. جیسے کہ لا ينبذن، یہ اصل میں نون تھی لیکن نون ساکن تھی اس لیے ہم نے اس کو میم میں بدل دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے با آ گئی.
نون ساکن کے بعد با تھی، اس لیے یہ نون ساکن میم میں بدل گئی. لا ينبذن فی الحطمہ، یہ تا وقف کی وجہ سے ہاں میں بدل گئی اور ساکن بھی ہو گئی. یہاں نون ساکن کے بعد با آئی تو یہ نون ساکن میم میں بدل گئی. اب یہاں دوسری مثال ہے، من بین الصلب والترائب. یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے آگے بینی، من بینی. جب بینی جو ہے وہ با سے شروع ہو رہا ہے، بینی جو ہے وہ با سے شروع ہو رہا ہے، اس کے پیچھے نون ساکن آ گیا. اب یہ نون ساکن قاعدے کے مطابق میم میں بدل جائے گی، پھر نون کی آواز نہیں نکلنی، میم کی نکلنی ہے. من بین الصلب والترائب. یہاں پہ کون سی مد استعمال ہوئی؟ مد متصل، کیونکہ ایک ہی کلمے کے اندر مد کے بعد حمزہ آ گئی. با جو ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو گئی.